علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے سبق نمبر 18 سورۃ المؤمن آیت نمبر 28 تا 31 ہم انشاءاللہ یہ سبق آج دوبارہ پڑھیں گے۔ یہ سبق پچھلی دفعہ ہمارے بڑے ہی فاضل بھائی اور فاضل دوست شیخ الحدیث محترم فضیلت الشیخ مالک بھنڈر حافظہ اللہ انہوں نے پڑھایا تھا۔ بہت ہی علمی انداز میں انہوں نے ماشاءاللہ اس کی تشریح اور تفسیر بیان کی ہے۔ مجھے بعض بھائیوں نے یہ کہا ہے کہ آپ وہ سبق دوبارہ پڑھا دیں تاکہ وہ جو آپ کی تفسیر کا سلسلہ ہے وہ بھی تسلسل سے قائم رہے۔ ان کے سبق کا بھی ماشاءاللہ بھائیوں نے بہت فائدہ اٹھایا، تو میں دوبارہ انشاءاللہ پڑھاؤں گا۔ میں نے شیخ محترم کا مکمل سبق جو انہوں نے پڑھایا وہ میں نے سنا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ سبق میں وہ باتیں بیان کروں کہ جو پچھلے سبق کے حوالے سے ذرا نئی بات ہوگی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مسرف کذاب۔ وقال رجل مؤمن اور کہا ایک آدمی نے جو ایک مرد کامل تھا، مؤمن اور وہ ایک مومن کامل بھی تھا۔
وہ مرد کامل بھی تھا اور وہ مؤمن کامل بھی تھا۔ من آل فرعون، آل فرعون میں سے، یکتم ایمانہ ہو کہ وہ چھپا رہا تھا اپنے ایمان کو، اتقتلون رجلا، اس نے یہ کہا کہ کیا تم قتل کرتے ہو ایک ایسے آدمی کو، ان یقول ربی اللہ، کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور اس کا کوئی جرم نہیں ہے۔ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ، اور تحقیق وہ لایا ہے تمہارے پاس واضح دلائل تمہارے رب کی طرف سے۔ وَإِن يَكُ كَاذِبًا، اور اگر وہ جھوٹ بولنے والا ہے، اگر وہ جھوٹ بولنے والا ہے، کون؟ یعنی وہ موسیٰ علیہ السلام، فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، تو اس پر ہی وبال ہے اس کے جھوٹ کا، تو اس کے جھوٹ کا وبال کس پر ہے؟ اس کی ذات پر۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا، اور اگر وہ سچ بولنے والا ہے، تو يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ، تو پھر پہنچے گی تم کو وہ کچھ اذیت، وہ کچھ عذاب پہنچے گا کہ جس کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے۔ اگر وہ سچا ہے تو پھر وہ جس بات کا تم سے وعدہ کرتا ہے تو اس کے وعدہ کیے ہوئے عذاب میں سے کچھ عذاب تمہارے اوپر آئے گا۔ ان اللہ لا یہدی، بے شک اللہ تعالی نہیں رہنمائی کرتا، من ہوا مسرف کذاب، ایسے شخص کی کہ جو مسرف ہے، یعنی حد سے آگے نکلنے والا ہے، گناہ کرنے والا ہے، کذاب، اور وہ بہت بڑا جھوٹ بولنے والا ہے۔ یا قوم، اے میری قوم، لکم الملک اليوم، تمہارے لیے آج بادشاہی ہے، ظاہرین فی الارض، تم غالب آنے والے ہو زمین میں، فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ، تو کون مدد کرے گا ہماری اللہ کے عذاب سے، ان جاءنا، اگر وہ اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا، تو پھر اس وقت اللہ کے عذاب سے ہمیں کون بچائے گا؟ قال فرعون، تو فرعون اب بولا، وہ کہنے لگا، ما اریکم، میں نہیں رائے رکھتا، میں نہیں دیکھتا، الا ما ارا، میں نہیں تم کو دکھا رہا مگر وہ چیز جو میں خود دیکھ رہا ہوں، یعنی جو میں دیکھ رہا ہوں وہی بات میں تمہیں دکھا رہا ہوں،
تمہارے سامنے بھی میں وہی بات پیش کر رہا ہوں۔ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ، اور نہیں میں رہنمائی کر رہا تمہاری مگر بھلائی کے راستے کی طرف۔ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ، اور کہا اس شخص نے کہ جو ایمان لا چکا تھا، یعنی وہ جو اندر کھاتے ایمان لا چکا تھا، وہ بولا، اس نے کہا یا قوم، اے میری قوم، انی اخاف علیکم، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر، مثل یوم الاحزاب، وہ دیگر گروہوں کے دن کے عذاب کی طرح، جس طرح پہلی قوموں پر، پہلے گروہوں پر عذاب آیا، تو اس طرح کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں کہ اسی طرح کا عذاب تم پر بھی آ سکتا ہے۔ مثل دأب قوم نوح، جس طرح نوح علیہ السلام کی قوم کی حالت ہوئی، وعاد، اور جس طرح قوم عاد کی حالت ہوئی، وثمود، اور جس طرح قوم سمود کی حالت ہوئی، والذین من بعدہم، اور ان کی جو ان کے بعد ہیں، وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا، اور اللہ تعالی نہیں ارادہ رکھتا ظلم کرنے کا، للعباد، بندوں کے لیے۔ یہ بھائیو جو ہم نے آج یہ 4 آیات پڑھی ہیں، ان میں سے جو پہلی آیت مبارکہ ہے، اس میں اللہ تعالی نے ایک مرد مومن کا یہاں تذکرہ فرمایا ہے۔ بعض تفسیروں کے اندر ان آیات کا جو پچھلی آیات ہیں ایک تعلق بھی یہاں بیان کیا گیا ہے۔ یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے نا، آیت نمبر 28، اس سے پچھلی جو آیت ہے وہ کون سی ہے؟ آیت نمبر 27۔ بات سمجھ آئی نا؟ آیت نمبر 27۔ اس آیت مبارکہ کے اندر آخر میں اللہ نے ایک بات بیان فرمائی، فرمایا کہ وہ جو فرعون تھا نا، وہ جو پچھلا ہمارا سبق تھا، تو فرعون نے اپنی پارلیمنٹ کے اندر بڑے واشغاف الفاظ کے اندر یہ بات کہی کہ یہ جو موسیٰ ہے، میں تو اس کو بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتا، صرف میں تمہارے روکنے کی وجہ سے رکا ہوا ہوں، ورنہ میں تو اس کو کب کا قتل کر چکا ہوتا۔ ذرونی اقتل موسیٰ، کہ مجھے چھوڑ دو کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں۔ تو دیکھو نا تاثر کیا دے رہا ہے کہ صرف ایک تمہارے روکنے کی وجہ سے میں رکا ہوا ہوں، ورنہ میں تو اس کو قتل کرنا چاہتا ہوں۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ وہ جو فرعون ہے، اتنا بڑا ظالم درندہ اور اتنا بڑا جابر حکمران،
تو بھلا اس کے لیے جناب موسیٰ علیہ السلام کو قتل کروانا کوئی مشکل امر تھا؟ بھلا کوئی مسئلہ نہیں تھا اس کے لیے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے نہ پھر اس وقت یہ کہا تھا، یہ آیت نمبر 27 میں اب آپ کو سنانے لگا ہوں، ذرا غور سے سننا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف سے یہ قتل کی دھمکی آئی تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے بڑے خوبصورت الفاظ اس وقت ادا کیے، قال انی عذت بربی و ربکم، انی عذت بربی و ربکم، فرمانے لگے کہ میں تو اپنے رب کی اور تمہارے رب کی پناہ میں اپنے آپ کو دے رہا ہوں کہ وہ رب جو ہے وہ میری حفاظت کرے گا۔ مجھے کون پناہ دے گا؟ میرا رب، وہ مجھے پناہ دے گا، وہ میری حفاظت کرے گا۔ انی عذت بربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، میں ہر اس متکبر سے اپنے آپ کو پناہ میں دے رہا ہوں کہ جو متکبر بھی حساب کے دن پر ایمان نہیں لاتا، وہ چاہے فرعون ہے یا حامان ہے یا کوئی اور اس کا کارندہ ہے، میں ان سارے ظالموں سے میں اپنے آپ کو کس کی پناہ میں دیتا ہوں؟ اپنے رب کی پناہ۔ تو یہ ایسے سمجھیں کہ جیسے جناب موسیٰ علیہ السلام اس موقع پر یہ ایک دعائیہ کلمات کہہ رہے ہیں کہ انی عذت بربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے بھائیو، ہمارے نبی مکرم رسول معظم سید و ولد آدم شاہ امم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دعا سکھائی ہے اپنی امت کو۔ آپ نے بھی اپنی امت کو ایک دعا سکھائی ہے اور بڑی کمال کی دعا ہے، بڑی کمال کی دعا۔ فرمایا کہ جب تمہیں کسی ایک ظالم حکمران سے یا کسی ظالم قسم کے افسر سے اگر کوئی خطرہ محسوس ہو تو اس وقت تم بھی یہ دعا پڑھا کرو۔ کون سی دعا؟ یہ صحیح بخاری میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی کہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ یہ دعا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، بڑی زبردست دعا ہے۔ میرے ایک دوست ہیں، وہ مجھے بتایا کرتے تھے، کہتے ہیں میں نے اس دعا کا اتنا تجربہ کیا ہے، اتنا تجربہ کہ جب بھی کبھی نا کسی ایسے افسر سے کوئی مسئلہ ہوتا، اس کے سامنے پیش ہونا ہوتا، تو کہتے ہیں میں یہ دعا پڑھ کے جاتا تھا تو اللہ مسئلہ حل کر دیتا۔ کون سی دعا؟ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرور۔ آخری پارے میں نا وہ ایک اصحاب الاخدود کا واقعہ آتا ہے، اصحاب الاخدود، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود۔ یہ کھائیوں والے، یہ کھائیوں والوں کا اللہ نے ایک واقعہ بیان کیا۔
بڑا لمبا واقعہ ہے، میں اس کا نام بس اتنا حصہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ وہ ایک بچہ جو یعنی جاتا تھا کسی جادوگر کے پاس اور وہ اس سے جادو سیکھ رہا تھا، لیکن بعد میں اس کا آمنا سامنا ایک عیسائی راہب سے ہو گیا۔ عیسائی راہب سے اس نے جب کچھ تعلیمات حاصل کی تو اس کو نا وہ تعلیمات زیادہ بہتر معلوم ہوئی اس جادو کے علم کی بنسبت۔ تو بہرحال وہ بچہ جو ہے نا وہ مسلمان ہو گیا اور اس نے اس راہب کی تعلیمات کو قبول کر لیا۔ تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس بچے سے نا یہ ایک کرامت ظاہر کروائی کہ وہ جا رہا تھا، پتہ ہے نا وہ بادشاہ کے پاس جاتا اور پھر جب گھر واپس آتا تو ادھر بھی سختی ادھر بھی سختی، بس ایسے ہی وہ کچھ کنفیوز تھا کہ اب پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ادھر گھر لیٹ جاتا ہوں تو ماں باپ مارتے ہیں، اگر ادھر لیٹ جاتا ہوں تو ادھر سختی ہوتی ہے۔ تو اس نے نا وہ ایک پتھر لے کر وہ کہیں جا رہا تھا تو راستہ روک کر ایک بہت بڑی کوئی بلا تھی، کوئی بہت بڑا اژدہا، تو اس نے ایسے پتھر مارا اور اس نے کہا یا اللہ اگر اس جادوگر کی تعلیم بہتر ہے تو یا اللہ یہ پتھر کام نہ کرے، اور اگر اس راہب کی تعلیم وہ زیادہ بہتر ہے تو میں پتھر ماروں اور یہ اژدہا مر جائے، لوگوں کو سکون مل جائے۔ پتھر مارا تو وہ اژدہا مر گیا، اس کو یقین ہو گیا کہ راہب کی جو تعلیمات ہیں وہ بہتر ہیں۔ تو بہرحال اس کا نا پھر پورے علاقے میں اور پورے معاشرے میں بڑا چرچا ہوا، ہر طرف اس کی دھوم مچ گئی۔ وہ ماشاءاللہ وہ اللہ سے دعا کرتا، جو بھی کسی بیماری میں مبتلا ہوتا تو اللہ اس کی دعا قبول فرما کر اس کو شفا دے دیتا۔ تو وہ ایک بادشاہ کا جو تھا نا وہ ایک وزیر، وہ نابینا تھا، تو وہ بھی آ گیا، اس نے اس کے لیے بھی دعا کی، اللہ نے اس کو بینائی دے دی اور اس کا ماشاءاللہ مسئلہ حل۔ اچھا اب جب یہ خبر پہنچی نا وہ بادشاہ تک تو اس نے کہا اچھا وہ جو لڑکا ہے وہ میرے سوا کسی اور کو رب مان چکا ہے۔ تو پھر اس نے اس بچے کو بلایا اور اس پر سختیاں کی اور اس نے کہا دیکھ میں تو بچہ ہے چھوٹا ہے، میں تیرے اوپر تو واپس آ جا اسی میرے دین پر اور تو مجھے رب ماننا اسی طرح شروع کر دے اور یہ جس لائن پہ تو یہ لائن چھوڑ دے۔ لیکن وہ بچہ کہنے لگا نہ اب ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے جس دین کو یعنی اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کا دین تھا، میں جس دین کو قبول کر چکا ہوں وہ ٹھیک ہے۔ تو وہ بچہ جو ہے نا اس کو بادشاہ نے قتل کروانے کے لیے اپنا پورا ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، کبھی سمندروں میں لے کے جاتے وہ بچ کے آ جاتا، پہاڑوں پہ لے کے جاتے وہ بچ کے آ جاتا۔ اچھا اب صحیح مسلم میں وہ سارا تفصیل سے واقعہ موجود ہے۔ تو وہ بچہ جس وقت بھی اس پر وہ بادشاہ کی طرف سے کوئی اس طرح کی سختی آتی اور اس بچے کو قتل کرنے لگتے تو وہ پتہ ہے کیا دعا پڑھتا، وہ بس اتنی دعا پڑھتا کہ اللہم اکفنیہم بما شئت، بڑی مختصر سی دعا۔ کیا دعا پڑھتا؟ اللہم اکفنیہم بما شئت، کہ اے اللہ یہ جو مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، میرے اوپر ظلم کرنا چاہتے ہیں، مجھے ختم کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ تو ہی ان کو جیسے چاہتا ہے تو ان کے لیے کافی ہو جا، تو ان کے لیے کافی ہو جا۔ لو وہ بچہ جب دعا پڑھتا تو وہ جناب قتل کرنے والی ساری ٹیم غرق ہو جاتی، گر جاتی، ختم ہو جاتی، وہ بچہ پھر بچ جاتا۔ بات سمجھ آئی نا؟ تو یہ ایک دعا بھی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کون سی دعا پڑھی یاد ہے؟
موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا پڑھی؟ انی عذت بربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب۔ جب کبھی مشکل پیش آ جائے، کوئی مسئلہ بن جائے، تو یہ موسیٰ علیہ السلام والی دعا پڑھنا بھی درست ہے۔ یہ دعا پڑھو، انشاءاللہ اللہ مسئلہ حل کرے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی مشکل آ جائے تو وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ دعا پڑھو، اللہ پھر بھی انشاءاللہ ہر مسئلہ حل کرے گا۔ اور اگر وہ چھوٹی سی مختصر سی دعا پڑھو، وہ جو بچہ پڑھتا تھا، اللہم اکفنیہم بما شئت، تو انشاءاللہ بڑے بڑے ظالموں کے ظلم سے اللہ نجات دے گا۔ تو میں نے یہ 3 دعائیں آپ کو بتائیں۔ تو میرے بھائیوں اب ذرا غور فرمائیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی نا، تو اللہ نے وہ دعا قبول کر لی۔ اللہ نے وہ دعا کیا کر لی؟ قبول کر لی۔ کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں تیری پناہ میں اپنے آپ کو دیتا ہوں۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، تو میری پناہ میں ہے، اب دیکھ میں تیری حفاظت کیسے کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو اس فرعون کے ان ظالمانہ ہتھ کنڈوں سے بچانے کے لیے اللہ نے دیکھیں کیسا بندوبست کیا، کیسا بندوبست کیا کہ وہ بندوبست کہ جس کا کسی کو وہم و گمان بھی نہیں تھا، جس کا کسی کو وہم و گمان، کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کے لیے فرعون کی اپنی فیملی میں سے، فرعون کے اپنے خاندان میں سے ہی اللہ نے ایک بندہ ایسا کھڑا کر دیا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں کھڑا ہو گیا۔ تو بات آپ سمجھے ہیں، وہ کس کی حمایت میں کھڑا ہو گیا؟ موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ نے ان کی فرعون کی اپنی فیملی میں ہی اللہ نے بندوبست کر دی۔ تو بات سمجھ آئی نا کہ پچھلی آیات کا اور ان آیات کا یہ تعلق ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی یا اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے، تو اللہ نے پناہ میں لے لیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے حفاظت کا اللہ نے بندوبست کیا، اور وہ بندوبست ہے جو اس پورے سبق میں اللہ نے بیان کیا۔ فرمایا وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ، اللہ کیا کہا؟ وَقَالَ رَجُلٌ، اللہ نے یہ نہیں کہا وَقَالَ مُؤْمِنٌ، اس کا بھی ترجمہ یہی ہے کہ کہا ایک ایمان لانے والے نے، لیکن اللہ نے اس سے پہلے ایک لفظ استعمال کیا، کیا؟ رَجُلٌ، رَجُلٌ، کہ وہ مرد تھا، یعنی ایک بہادر مرد تھا، مرد تھا اور بہادر مرد تھا۔ اللہ اکبر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ابن ماجہ میں، اور بھی کئی حدیثوں کے اندر آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ کامولا من الرجال کثیر، کامولا من الرجال کثیر، کہ مردوں میں تو بڑے ہی کامل ہوئے ہیں، مردوں میں تو بڑے ہی کامل پیدا ہوئے ہیں، یعنی بڑے بڑے مرد ایسے پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے کمال دکھایا۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ عورتوں میں سے جو کامل عورتیں ہیں نا وہ چند ہیں، مردوں میں بڑے کامل ہیں لیکن عورتوں میں جو کامل ہیں وہ چند خواتین ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے چند نام بیان کیے، فرمایا عورتوں میں جو کامل ہوئی ہیں نا وہ ایک سیدہ آسیہ بنت مزاحم جو فرعون کی بیوی تھی، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی، تو ایک تو یہ خاتون ہے کہ جو کامل تھی۔ نمبر 2 آپ نے فرمایا مریم بنت عمران،
وہ عمران کی بیٹی مریم، وہ بھی کامل خاتون تھی۔ اور نمبر 3 آپ نے فرمایا کہ وہ خدیجہ تو بنت خویلد، اور خدیجہ بنت خویلد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی، جنہوں نے اللہ کے رسول کا بڑا ہی ساتھ دیا۔ اور چوتھے نمبر پر آپ نے نام لیا وہ فاطمہ تو بنت رسول اللہ، اور میری بیٹی یہ فاطمہ، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا سیدۃ النساء اہل الجنہ۔ کتنی ہو گئیں؟ 4۔ اور 5واں ایک نام لیا، فرمایا وَفَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى الطَّعَامِ۔ اور عائشہ کی بات کیا کرتے ہو؟ عائشہ کی فضیلت باقی عورتوں پر ایسے ہے کہ جیسے ثرید کھانے کی فضیلت باقی کھانوں پر ہے۔ اللہ کے نبی کو کھانوں میں سے سب سے زیادہ جو پسندیدہ کھانا تھا نا، جو سب سے زیادہ پسندیدہ ڈش تھی، وہ آپ کو کون سی تھی؟ ثرید۔ کہ یہ گوشت اس کو پکاتے، شوربہ بناتے، اس میں روٹی کے ٹکڑے ڈبو دیتے، اور جب وہ اچھی طرح نرم ہو جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ثرید اور اس کے اندر گوشت کی بوٹیاں وہ بھی ساتھ شامل کرتے، تو یہ ثرید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ہی پسند۔ تو آپ نے فرمایا یہ عائشہ کی فضیلت رضی اللہ عنہا، ان کی فضیلت باقی عورتوں پر ایسے ہے جیسے ثرید کھانے کی فضیلت باقی کھانوں پر ہے۔ تو یہ 5 نام رسول اللہ، تو مردوں میں تو کامل بڑے ہی ہوئے، ان میں ایک یہ بھی ہے، ان میں ایک یہ مرد بھی ہے۔ وقال رجل، یعنی یہاں پر رجل کہنے سے اصل میں اس مرد کی مردانگی کو اور اس مرد کی جرأت اور بہادری کو اصل میں بیان کرنا مقصود ہے۔ میری بات آپ سمجھے نا؟ وہ ایک اردو کا ایک شعر بھی ہے نا بڑا مشہور کہ مرد وہ نہیں، مرد وہ نہیں جو گھبرا جائے حالات کے خونی منظر سے، جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے۔ یعنی مرد وہ ہوتا ہے کہ جو بڑے بڑے مشکل حالات کا سامنا کرتا ہے اور گھبراتا نہیں ہے، پریشان نہیں ہوتا، حوصلہ نہیں ہارتا۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ یہ مرد کتنا بہادر ہے، کتنا جرأت مند ہے کہ فرعون ہے اتنا بڑا ظالم درندہ، اور اس فرعون کے مقابلے میں کلمہ حق کہہ رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، کہ بہترین جہاد، افضل جہاد وہ کیا ہے کہ ایک ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا۔ تو یہ کتنا بہادر اور دلیر آدمی ہے کہ فرعون جیسے شخص کے سامنے کلمہ حق کہہ رہا ہے، فرعون جیسے شخص کے سامنے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وقال رجل مؤمن، اور کہا ایک مومن آدمی نے، کہ ایک ایسے آدمی نے جو ایک کامل مرد تھا اور کامل مومن تھا، من آل فرعون، آل فرعون میں سے، آل فرعون میں سے۔ فرمایا کہ وہ جو مومن تھا نا، مرد مومن، رجل مؤمن کا اگر اکٹھا ترجمہ کریں تو کیا ترجمہ بنے گا؟ ہاں جی، مرد مومن، سمجھے نا، مرد مومن۔ فرمایا اس مرد مومن نے کہا جو آل فرعون میں سے تھا، فرعون کی فیملی میں سے تھا، فرعون کے خاندان میں سے تھا، اس نے یہ کہا یکتم ایمانہ،
کہ وہ جو اپنا ایمان چھپا رہا تھا، یعنی اندر کھاتے وہ مسلمان ہو چکا تھا، جناب موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ چکا تھا، لیکن ابھی ایک خوف کی وجہ سے، ایک خاص خوف کی وجہ سے ابھی وہ اپنا ایمان ظاہر نہیں کر رہا تھا۔ تو میری بات آپ سمجھے نا، ایک خاص خوف کی وجہ سے ابھی اپنا ایمان ظاہر نہیں کر رہا تھا، لیکن اندر کھاتے وہ ایمان لا چکا تھا، اندر کھاتے مسلمان ہو چکا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ حبشے کا بادشاہ، اس کا کیا نام تھا؟ نجاشی۔ نجاشی کے بارے میں ہے کہ وہ آخر وقت تک انہوں نے اپنا ایمان چھپا ہی رکھا، نہیں مسلمان، اپنا ایمان ظاہر نہیں کیا انہوں نے، اندر سے وہ مسلمان ہو چکے تھے، کلمہ پڑھ چکے تھے، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنا ایمان چھپائے رکھا انہوں نے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب نجاشی جب وفات پا گئے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ بے شک تمہارا ایک بھائی حبشہ کی سرزمین میں وفات پا چکا ہے، اور اس کا وہاں جنازہ نہیں ہوا تھا، یعنی نجاشی کا حبشہ میں جنازہ نہیں ہوا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اس نجاشی کا جنازہ یہاں پڑھیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب نجاشی کا غائبانہ نماز جنازہ مدینے میں پڑھا۔ اپنا ایمان اس نجاشی نے کیا رکھا تھا؟ چھپا کر رکھا تھا۔ اچھا، ایک بات ذرا توجہ سے ذرا سننے والی ہے، توجہ سے سمجھنے والی ہے، توجہ ہے نا؟ میں آپ کے سامنے دو لفظ پہلے بولوں گا اور پھر انشاءاللہ ان کی وضاحت کروں گا۔ ایک لفظ ہوتا ہے رخصت۔ کیا لفظ ہے؟ رخصت۔ اور ایک لفظ ہے عزیمت۔ یہ دو لفظ یاد رہیں گے نا؟ رخصت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بندہ کسی مجبوری کی بنا پر وہ ایک افضل کام کو چھوڑ کر ایک ایسے کام کو کر لیتا ہے کہ جس کی اسلام اس کو اجازت دیتا ہے، جس کی کیا دیتا ہے؟ اجازت دیتا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ رخصت۔ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، مثال دینے لگا ہوں، توجہ سے سننا۔ آپ نے نام سنا ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، بڑے مشہور صحابی ہیں اور بہت بڑے فقیہ بھی تھے اور بہت بڑے مجاہد بھی تھے اور قرآن کے مفسر اور قاری بھی تھے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جنہوں نے اپنا اسلام ظاہر کیا وہ 7 آدمی ہیں۔ یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں 7 آدمیوں نے سب سے پہلے اپنا اسلام ظاہر کیا، اور وہ 7 آدمی کون ہیں؟ فرماتے ہیں نمبر 1، آگے ان کی فہرست بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں ان میں سے سب سے پہلا نام ہے محمد الرسول اللہ۔ سب سے پہلا نام کون ہے؟ اللہ کے رسول نے اپنا اسلام ظاہر کیا، اور یہ قرآن میں بھی آتا ہے نا، انا اول المسلمین، کہ میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے، میں سب سے پہلے اسلام ظاہر کرنے والا۔ فرماتے ہیں دوسرا نام جو تھا وہ تھا وہ ابو بکر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جنہوں نے اپنا اسلام ظاہر کیا وہ کون ہے؟ سیدنا
ابو بکر رضی اللہ عنہ، اور اس کے بعد آگے تیسرا نام لیتے ہیں، کہتے ہیں وعمار، تیسرا بندہ کون تھا؟ عمار بن یاسر، فرماتے ہیں، اور چوتھی اللہ کی بندی اس کا نام تھا سمیہ۔ یہ سمیہ کون ہے بلا؟ یہ عمار رضی اللہ عنہ کی والدہ ہے۔ فرمایا وَأُمُّهُ سمیہ، اور عمار کی والدہ سمیہ۔ تو کتنے نام ہو گئے ٹوٹل؟ ہیں جی 4۔ سب سے پہلے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ابو بکر، پھر ان کے بعد عمار، پھر ام عمار۔ ٹھیک ہو گئے؟ فرماتے ہیں 5ویں نمبر پر جس نے اپنا اسلام ظاہر کیا وہ تھے جناب صہیب، جناب صہیب رومی رضی اللہ عنہ۔ اور 6 نمبر پر جنہوں نے اپنا اسلام ظاہر کیا وہ تھے جناب بلال حبشی رضی اللہ عنہ۔ اور 7واں نمبر فرمایا جنہوں نے اسلام ظاہر کیا وہ تھے جناب مقداد، جناب مقداد بن اسود۔ لو اب یہ 7 نام بیان کر کے نا تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک اگلی بات بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں ان میں سے جو سب سے پہلے تھے نا وہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کو تو آپ کے یعنی چاچا کی حمایت حاصل ہو گئی، یعنی ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، اور ابو طالب کی وجہ سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین کو سختیاں کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ فرمایا جہاں تک معاملہ تھا نا سیدنا ابو بکر کا، تو ابو بکر جو تھے ان کو ان کے خاندان نے باقاعدہ ان کا دفاع کیا۔ ان کا خاندان بھی ایک مضبوط خاندان تھا، بنو تیم ان کا نام تھا، تو انہوں نے ان کو دفاع دیا۔ فرماتے ہیں کہ باقی جو 5 ہیں نا، باقی 5 نام ان کے علاوہ باقی 5 کون سے ہیں؟ جناب عمار، ان کی والدہ سمیہ، اور پھر بلال اور صہیب اور مقداد، یہ 5 نام جو کہتے ہیں ان میں سے 4 جو تھے نا 4 انہوں نے یعنی جب ان پر مشرکین نے سختیاں کی، ان کو مارا، ان کو پیٹا، ان پر تشدد ہوا، تو فرمایا کہ وہ جو تھے نا 4 ان میں سے 4 جو تھے نا انہوں نے اپنے آپ کو ذرا ان مشرکوں کی سختیوں سے بچانے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بسا اوقات ان مشرکوں کی مرضی کی بات ان کے سامنے کہہ دی۔ اگر وہ کہتے نا کہ اسلام کا انکار کر، تو وہ کہتے ٹھیک ہے جی میں اسلام کا انکار کرتا ہوں۔ اگر وہ کہتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر، ٹھیک ہے جی میں محمد، یہ کتنوں نے رویہ پیش کیا؟ 4۔ فرماتے ہیں لیکن بلال جو ہے نا، بلال وہ اپنے موقع پہ ڈٹ گئے۔ بلال رضی اللہ عنہ کو اتنا مارا جاتا، اتنا پیٹا جاتا، اور ان کو مار مار کر ان کو مکے کی گلیوں میں اور چوکوں میں اور بڑی بڑی گھاٹیوں پر وہ نوجوان لڑکے لے جاتے، گھسیٹتے اور بڑی بڑی سختیاں کرتے، تپتی ہوئی ریت پہ ڈال دیتے اور پھر ان کو سورج کی دھوپ میں پھینک آتے۔ لیکن جناب بلال جو تھے نا انہوں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال لیا، لیکن وہ یہی بات کہتے کہ احد احد احد۔ وہ کیا کہتے؟ احد احد احد، کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، یعنی ہمارا حاجت روا ایک ہے، ہمارا مشکل کشا ایک ہے، ہمارا مختار کل ایک ہے، ہمارا داتا دستگیر لجپال غریب نواز بندہ پرور ایک ہے، ایک ہے، ایک ہے، ایک ہے۔ یہ کون آواز لگاتے؟ اچھا اب ذرا وہ 2 لفظ جو میں نے آپ کو بتائے
اب ان 5 میں سے جو 4 تھے نا، انہوں نے اس رخصت والے معاملے سے فائدہ اٹھایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اس بات کی رخصت دیتا ہے کہ کبھی انسان کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی ہو تو انسان اپنی جان بچانے کے لیے کبھی اپنی زبان سے وہ کلمہ کہہ سکتا ہے کہ جو کفر والا کلمہ بھی ہو، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، سورہ النحل 106 نمبر آیت ہے۔ اللہ نے وہاں رخصت دی ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے کبھی کبھار کافروں کو خوش کرنے والی کوئی بات کہہ دو، تمہیں رخصت ہے، لیکن دل کے اندر ایمان ہونا چاہیے، لیکن دل کے اندر ایمان ہونا چاہیے۔ لیکن جناب بلال نے کون سا رویہ اپنایا، رخصت والا یا عزیمت والا؟ انہوں نے عزیمت والا رویہ اپنایا۔ کہ بات دونوں کی مثال سمجھ آ گئی نا؟ 4 نے کون سا رویہ اپنایا؟ رخصت والا۔ اور جناب بلال نے کون سا رویہ اپنایا؟ عزیمت والا۔ میرے بھائیوں، جناب ابراہیم علیہ السلام نے بھی عزیمت والا رویہ اپنایا تھا۔ کون سا رویہ؟ عزیمت والا۔ موت سامنے نظر آ رہی ہے، آگ جلائی جا رہی ہے، سارا کچھ تیار ہو رہا ہے، لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام نے موت اپنے سامنے دیکھ کر انہوں نے اپنا موقف نہیں چھوڑا، اپنی توحید سے پیچھے نہیں ہٹے، اپنا عقیدہ نظریہ قربان نہیں کیا، موت کو گلے لگا لیا۔ یہ کیا ہے؟ عزیمت۔ جناب عیسیٰ بن مریم، ان کے لیے بھی باقاعدہ سولی تیار ہو رہی ہے، سولی پہ چڑھانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، ان کو لے جانے کے لیے سولی کی گھاٹ تک باقاعدہ بندہ آیا ہے لے جانے کے لیے، لیکن جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کے یہودیوں کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کیا، وہ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، لیکن انہوں نے تو عزیمت کا مظاہرہ کیا نا۔ کس کا مظاہرہ کیا؟ عزیمت کا۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں اور بڑے جناب بلال نے عزیمت کا مظاہرہ کیا۔ وہ جو ابھی میں نے آپ کو واقعہ سنایا اصحاب الاخدود کا، وہ جو بچے نے رخصت کا یعنی مظاہرہ کیا یا عزیمت کا؟ جی، عزیمت کا۔ اچھا، اب یہ 2 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، ایک رخصت ہے اور ایک عزیمت ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو ہمارے کچھ روافض ہیں نا، روافض سمجھتے ہیں؟ یعنی یہ جو دشمنان صحابہ ہیں، اب ان سے اگر یہ سوال کریں کہ بھئی تم یہ کہتے ہو کہ ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم یہ سارے یہ اہل بیت کے دشمن تھے، علی اور حسن حسین کے دشمن تھے، اور وہ ان کے دشمن تھے اور ان کی دشمنیاں تھیں، اگر تم یہ کہتے ہو تو پھر یہ بتاؤ کہ جناب علی رضی اللہ عنہ جو شیر خدا ہیں، فاتح خیبر ہیں، تو انہوں نے جناب ابو بکر کی خلافت کو کیوں قبول کیا تھا؟ نہیں بات سمجھ آئی؟ جناب عمر کی خلافت کو کیوں قبول کیا؟ جناب سیدنا عثمان کی خلافت کو کیوں قبول کیا؟ یہ ذرا سوال پوری توجہ سے سمجھنا۔ تو جب وہ سمجھتے تھے کہ خلافت حق بھی میرا ہے اور یہ ابو بکر، عمر، عثمان یہ میرے دشمن ہیں، تو پھر انہوں نے اپنے دشمنوں کی بیعت کیوں کی؟ اپنے دشمنوں کے سامنے اطاعت کیوں قبول کی؟ ان کے سامنے اپنے آپ کو کیوں سرنڈر کیا؟ ان کے سامنے کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ کیوں بھئی بات سمجھ آ رہی ہے نا؟
جب تم جو کہتے ہو کہ خلافت پہلی خلافت علی کا حق تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پر علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوگا، تو علی کا حق چھین لیا ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے، تو علی رضی اللہ عنہ نے پھر جناب ابو بکر کی 2.5 سال خلافت کیوں گوارا کی، جناب عمر کی 10 سال خلافت کیوں گوارا کی، جناب عثمان کی خلافت کو کیوں برداشت کیا؟ اور صرف برداشت ہی نہیں کیا، ان کی خلافتوں میں باقاعدہ عہدے بھی قبول کیے۔ تو میری بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ جناب علی رضی اللہ عنہ نے ایسا کیوں کیا؟ تو اب یہ جو روافض ہے نا، رافضی، وہ کہتے ہیں جی علی رضی اللہ عنہ نے رخصت سے فائدہ اٹھایا تھا۔ کس سے فائدہ اٹھایا تھا؟ رخصت سے۔ انہوں نے رخصت ہے نا، تم اپنے اندر چاہے ان کے بارے میں دشمنی رکھو لیکن بظاہر ان کی اطاعت قبول کر لو۔ تو بات آپ سمجھے ہیں؟ ابھی چند دن پہلے نا وہ ایک پاکستان کا ایک صحافی ہے، اس کا نام ہے ارشاد بٹی، سنا ہے نام آپ نے؟ ارشاد بٹی۔ تو اس نے نا ایک ایسی سلسلہ شروع کیا، مختلف علماء کے پاس جاتا، بڑے بڑے سوال اس کے متعلق نکال کے نا وہ جا کر ان سے سوال کرتا۔ اس نے یہ سلسلہ سے اچھا ویسے نا اس نے نا وہ سوال جواب کر کر کے نا اس نے ویسے مسئلہ بڑا کھول دیا۔ تو وہ ان رافضیوں کا ایک نمائندہ ہے، کوئٹے میں ہوتا ہے، اس کا نام ہے شہنشاہ حسین نقوی، اس سے بھی وہ جا کر ملا، تقریباً 2.25 گھنٹے کا اس نے اس سے جا کر انٹرویو کیا۔ کتنا؟ 2.25 گھنٹے کا۔ تو اس نے نا جا کر جب اس سے بات کی نا تو اس نے ایک یہ سوال بھی کیا شہنشاہ نقوی سے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ جناب علی رضی اللہ عنہ کا حق تھا خلافت کا اور ابو بکر، عمر اور عثمان جو ہیں انہوں نے ان کا حق غصب کیا، تو علی رضی اللہ عنہ نے ان کی کیوں بیعت کی تھی؟ ان کے سامنے کیوں اپنی اطاعت پیش کی؟ ان کے سامنے سٹینڈ کیوں نہیں لیا؟ ان کے سامنے کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ تو وہ شہنشاہ نقوی کہتا ہے جی علی رضی اللہ عنہ نے تقیہ کیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ تقیہ۔ اچھا جی وہ جناب حسن اور جناب حسین انہوں نے 20 سال جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت کی اور ان کی خلافت کو قبول کیا۔ کہتے ہیں جی وہ بھی انہوں نے رخصت سے فائدہ اٹھایا۔ کس سے فائدہ اٹھایا؟ رخصت سے۔ تو ویسے نا وہ ارشاد بٹی نے اللہ جانتا ہے بڑا ہی کمال کا ایک سوال کیا۔ اس نے کہا اگر شیر خدا جیسے لوگوں نے بھی رخصت سے ہی فائدہ اٹھانا ہے تو پھر عزیمت کا ثبوت پھر کس نے دینا تھا؟ نہیں سمجھ آئی بات کی؟ بڑا ہی کمال کا سوال۔ اس نے کہا کہ اگر شیر خدا علی بن ابی طالب جیسے لوگوں نے بھی اگر ان اپنے مخالفوں کے سامنے اگر رخصت کا ہی فائدہ اٹھانا تھا تو پھر عزیمت کا ثبوت کنہوں نے دینا؟ عزیمت کا مظاہرہ کنہوں نے کرنا تھا؟ میری بات یہ سمجھے ہیں؟ تو میرے پیارے بھائیوں، ایک ہے رخصت اور ایک ہے عزیمت۔ اللہ اکبر۔ ایک کتاب ہے اس کا نام ہے اصول کافی، کبھی سنا ہے نام؟ جس طرح ہماری بخاری شریف ہے نا، ان کی اصول کافی ہے، یہ ان کی بخاری ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ہمارے جتنے 12 امام ہیں نا، ان میں سے ہر امام کو اپنی موت کے وقت کا پتہ ہوتا ہے کہ میری موت کب آنی ہے۔ یہ اس اصول کافی میں لکھا ہوا ہے۔ بلکہ یہاں تک بھی لکھا ہوا ہے اصول کافی میں، انہوں نے اپنے اماموں کے بارے میں لکھا ہے کہ ہمارے امام کو موت آتی بھی اس کی مرضی سے ہے،
موت کے وقت کا بھی پتہ ہوتا ہے، اور ان کو موت بھی کب آتی ہے؟ ان کی مرضی سے۔ اچھا اب ذرا ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب علی رضی اللہ عنہ کو جو پتا تھا کہ میری موت کوفہ میں آنی ہے اور آنی بھی عبد الرحمن بن ملجم کے ہاتھوں ہے، اور 20 رمضان کو 41 ہجری کو میں نے عبد الرحمن بن ملجم کے ہاتھوں میں نے قتل ہونا ہے، میں اس سے پہلے دنیا سے جا ہی نہیں سکتا، میں دنیا سے رخصت ہو ہی نہیں سکتا، کوئی دنیا کی طاقت مجھے قتل نہیں کر سکتی، تو پھر علی رضی اللہ عنہ کو اس وقت رخصت سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا کہ عزیمت کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا؟ بھئی ان کو تو پتا تھا، تمہاری کتاب کے مطابق، تمہاری کتابوں کے اندر یہ بات ہے کہ ان کو اپنی موت کا بھی پتا ہوتا ہے اور ان کی مرضی کے بغیر موت ان کو آتی بھی نہیں ہے، تو پھر علی رضی اللہ عنہ کو تو چاہیے تھا نا کہ ابو بکر کے مقابلے میں ڈٹ جاتے، عمر رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں ڈٹ جاتے، عثمان کے مقابلے میں ڈٹ جاتے، کیوں ان کی خلافتوں کو قبول کیا انہوں نے؟ تو میری بات آپ سمجھیں۔ تو لہٰذا میرے پیارے بھائیوں، میں نے عرض کیا کہ ایک ہوتی ہے رخصت، کہ بندہ اپنا ایمان چھپا کر انسان وقتی طور پر وقت کو ٹال دے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رخصت۔ لیکن عزیمت کیا ہے؟ ڈٹ جائے۔ یہ جو مرد مومن تھا، اس نے کمال کیا، شروع میں اپنے آپ کو غیر جانبدار ظاہر کرنے کے لیے اس نے اپنے ایمان کو چھپایا، لیکن آگے جا کر پھر اس نے اپنا ایمان کھل کر بیان کر دیا، اس نے رخصت سے بھی فائدہ اٹھایا اور اس نے عزیمت کا مظاہرہ بھی کیا، بالآخر اس مرد مومن کو قتل کر دیا۔ سمجھ آئی؟ لو اب ذرا ترجمہ سن لے، سبق میں نے آپ کو سارا پڑھا دیا ہے۔ فرمایا یکتم ایمانہ، وہ اپنا ایمان چھپا رہا تھا۔ یہ کیا تھی؟ یہ رخصت تھی۔ فرمایا اتقتلون رجلا، کیا تم ایک ایسے بندے کو قتل کرنا چاہتے ہو جو صرف یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اور تحقیق آئی ہیں تمہارے پاس واضح دلیلیں تمہارے رب کی طرف سے۔ وَإِن يَكُ كَاذِبًا، اور اگر وہ جھوٹ بولنے والا ہے، فَعَلَيْهِ كَاذِبُهُ، تو اس کے جھوٹ کا وبال کس پر ہے؟ اسی پر ہے۔ وَإِن يَكُ، اچھا جب وہ جو بندہ تھا نا، وہ موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا نہیں ویسے سمجھتا تھا، یہ صرف اپنے آپ کو غیر جانبدار ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں کہ تاکہ میں ذرا اپنی بات کر لوں، اپنا موقف بیان کر لوں۔ فرمایا وَإِن يَكُ صَادِقًا، اور اگر وہ سچا ہے، يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ، تو پھر وہ عذاب پہنچے گا جس کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے۔ ان اللہ لا يهدي من هو مسرف كذاب، لو دیکھو نا اب ایمان ظاہر ہو رہا ہے، آگے صاف کہہ رہے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نہیں رہنمائی کرتا کہ جو گناہگار ہو اور بہت بڑا جھوٹا ہو، اللہ تو اس کی رہنمائی کرتا ہی نہیں ہے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے معجزے دیے ہیں۔ اگر موسیٰ علیہ السلام جھوٹا ہوتا تو اللہ ان کو معجزے دیتا۔ یا قوم لکم الملک اليوم، اے میری قوم آج تمہارے پاس بادشاہی ہے، آج تمہارا طوطی بولتا ہے، آج تمہارے پاس اقتدار ہے، آج تمہارے پاس ڈنڈا ہے، آج تمہارے پاس ڈنڈا ہے، پاور ہے آج تمہارے پاس۔ کا ظاہرین بالارض، تم زمین پہ آج غالب آنے والے ہو۔ فمن ینصرنا من باس اللہ، تو کون اللہ سے، اللہ کے عذاب سے ہمیں بچائے گا؟ ان جاءنا، اگر وہ اللہ کا عذاب آ گیا ہم پر۔ قال فرعون، فرعون کہنے لگا ما اریکم الا ما ارا، میں تو تمہیں وہی دکھاتا ہوں جو میں خود دیکھ رہا ہوں۔ وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور نہیں میں رہنمائی کر رہا مگر تمہاری سیدھے راستے کی طرف۔ بڑے سے بڑا گمراہ آدمی اپنے آپ کو سیدھے راستے پر ہی سمجھتا ہے، بڑے سے بڑا فرعون جیسا گمراہ بھی اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ میں سیدھے راستے پر ہی ہوں۔ وقال الذی، اور کہا اس شخص نے، آمنا جو ایمان لایا، یا قوم، اے میری قوم،
انی اخاف علیکم، بے شک میں تم پر ڈرتا ہوں، مثل یوم الاحزاب، جس طرح کا دن آیا تھا باقی گروہوں پر اس دن سے میں ڈرتا ہوں، مثل دأب قوم نوح، جس طرح حالت ہوئی قوم نوح کی، وعاد، اور جس طرح حالت ہوئی قوم نوح کی کیا حالت ہوئی، اللہ نے سیلاب بھیج کر پانی بھیج کر غرق کر دیا۔ قوم عاد کی کیا حالت ہوئی، اللہ نے آندھی بھیج کر تباہ کر دیا۔ قوم سمود کی کیا حالت ہوئی، اللہ نے چیخ اور زلزلہ بھیج کر ان کو تباہ کر دیا۔ والذین من بعدہم، اور جو ان کے بعد تھے، جیسے لوط علیہ السلام کی قوم، شعیب علیہ السلام کی قوم، وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ نہیں ارادہ رکھتا ظلم کا بندوں کے لیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نا مرکز اقصا تربیتی ہو رہا ہے بچیاں واسطے، اچھا آج ہو رہا ہے؟ نہیں